بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ منظر ٹی وی لاؤنج کا تھا۔ ایبک ابراہیم صوفے پر دراز سامنے لگی ایل ای ڈی پر پاکستان اور انڈیا کا پرانا میچ دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں بڑا سا چپس کا پیکٹ تھا۔ نظریں تھوڑی تھوڑی دیر بعد نبا کریم کے جائزہ لے رہی تھی جو کچھ ہی دور قالین پر کشن رکھے بیٹھی تھی۔ سامنے پڑے موبائل فون کی سکرین پر مہندی کا ایک دلکش ڈیزائن نظر آتا تھا جس کو ہو بہو اپنے ہاتھ پر اتار رہی تھی۔ اس کے گھنگریالے سنہری بال پونی کی شکل میں بندھے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود ایک شرارتی لٹ بار بار اس کے چہرے پر آ جاتی جسے وہ اپنے مہندی کی کون پکڑے ہاتھ سے کان کے پیچھے اڑس لیتی۔ شریر لٹ اپنی حرکت سے باز نہیں آتی۔ کچھ ہی پل کے بعد دوبارہ اس کے چہرے پر جھولنے لگتی، لیکن نبا کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا، لبوں پر دھیمی مسکان۔ مہندی کا ڈیزائن انتہائی نفاست سے اس کے خوبصورت ہاتھ کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ وہ اپنی اس کارکردگی پر بے حد مطمئن تھی، لیکن اس کا یہی اطمینان ایبک کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ اس نے متلاشی نظروں سے دور تو دیکھا اور پھر اسے اپنی مطلوبہ چیز نظر آ گئی۔ اس نے اپنا پاؤں تھوڑا سا آگے بڑھا کر گیند کو اپنی طرف دھکیلا۔ اپنی آنکھوں سے چمکتی شرارت سے چمکتی آنکھوں سے نبا کو دیکھا اور زیر لب مسکراتے ہوئے طاق کا نشانہ لگایا۔ گیند نبا کے مہندی سے سجے ہاتھ کو چھوتی ہوئی اچھل کر دور چلی گئی۔ اس اچانک افطار پر نبا کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ دیکھا جہاں مہندی کے ڈیزائن کی جگہ صرف مہندی رہ گئی تھی۔ اوئے ہوئے، ایسے غلط کتنا ہی سیر سے چوکے مارا دے پھڑ کے۔ دوسری چیخ ارادی تھی، زیادہ بلند اور دردناک۔ وہ بھڑک کر اٹھی اور جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ ایبک اس کی چیخوں سے بے نیاز انتہائی شرافت اور معصومیت سے ٹی وی دیکھنے میں منہمک تھا۔ آلہ قتل یعنی گیند جس نے نہایت بے دردی سے اس کی خوبصورت مہندی کا خون کیا تھا، مہندی سے چھپی ہوئی تھی، کچھ فاصلے پر پڑی تھی۔ مہندی سے چھپی کچھ فاصلے پر پڑی تھی۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی ایبک کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ دل تو چاہتا تھا کہ مہندی والا ہاتھ اس کے منہ پر جما دے۔ بمشکل اپنی خواہش کا گلا گھونٹتے ہوئے تیش سے چلائی، ویسے باندھا ہی سی لگا دندی، تم انتہائی گھٹیا اور کمینہ انسان ہو۔ ایبک نے اس کی طرف دیکھا اور نہ سمجھنے والے انداز میں بھویں اچکائی۔ خیریت؟ اتنے غصے میں کیوں؟ نبا کا دل چاہا اس کا چہرہ نوچ لے غصے سے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے آگے نچایا۔ یہ دیکھو، تم نے میری ساری مہندی خراب کر دی۔ خدا کا خوف کرو نبا، میں تو ٹی وی دیکھ رہا ہوں، خواہ مخواہ پریشان نہ کرو مجھے۔ اس نے دوبارہ اپنی توجہ ٹی وی کی طرف مرکوز کر لی۔ تم نے وہ بال میرے ہاتھ پر ماری ہے اور اب ایسے معصوم بنو جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ نبا نے بھنا کر کہا۔ میں بھی خالہ کو بتاتی ہوں، وہی پوچھیں گی تمہیں۔ خالہ خالہ، وہ چلاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ جانتی تھی طاہرہ اس وقت کچن میں مصروف ہوں گی۔ یہ دیکھیں اس ایبک کے بچے نے کیا کیا میری مہندی کے ساتھ۔ اس نے روحانسی ہو کر اپنا متاثرہ ہاتھ انہیں دکھایا۔ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، اس کا الزام بیچارے ایبک پر ہی کیوں ہے آخر؟ وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ ایبک تم آخر باز کیوں نہیں آتے؟ طاہرہ نے اسے ڈپٹا۔ موم آپ بھی؟ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جیسے ان کی بات پر اسے بہت بڑا شوق لگا۔ تم جا کر ہاتھ دھو لو ورنہ یوں ہی پکا ہو جائے گا۔ اب وہ نبا سے مخاطب تھی۔ پکا تو ہو بھی گیا، ایبک ہنسا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں ایبک ابراہیم۔ نبا نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ ایبک نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے سیٹی بجائی، پھر ماں کو گھورتے پا کر اس نے بھی وہاں سے نکل جانے میں عافیت سمجھی۔ چھتر بندے سے تھے ایبک سے، چھتر نہیں تھے کم از کم وہی والا مہندی والا چھاپا ہی منہ تے لگ جاتا۔ طاہرہ اور سائرہ دو ہی بہنیں تھیں، آپس میں بے تحاشا محبت تھی۔ اتفاق سے دیورانی جٹھانی بھی بن گئی، ایک دوسرے کے ہمراز غمگسار، دونوں میں بے حد دوستی تھی۔ محبت تو کریم کو بھی سائرہ سے تھی، بہت تھی، لیکن محبتوں کو نظر لگتے دیر نہیں لگتی۔ نبا کی پیدائش پر کوئی ایسی پیچیدگی ہوئی کہ سائرہ جانبر نہ ہو سکی۔ کریم اپنی محبوب بیوی کے یوں بچھڑ جانے پر غم سے نڈھال ہو گئے۔ نبا کی طرف تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں۔ وہ اسے سائرہ کی موت کا ذمہ دار گردانتے تھے۔ یوں نومولود نبا طاہرہ کی گود میں آ گئی اور انہوں نے کسی قیمتی متاع کی طرح ذمہ داری کو سنبھالا۔ وہ ان کی بھانجی بھی تھی اور بہن کی آخری نشانی بھی۔ ایبک اس وقت 2 سال کا تھا۔ اسے اپنی ماں کے نبا کے ساتھ شراکت بے حد ناگوار گزری تھی۔ وہ اسے چڑھنے لگا، اسے وہ غاصب لگتی تھی جس نے اس کی ماں پر قبضہ کر لیا، اور باقی محبت کو بانٹنے ہوئی چڑ آج تک برقرار تھی، اس لیے وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ گزرتے وقت نے کریم کو بھی اپنے دھارے میں شامل کر لیا۔ وہ آسٹریلیا سیٹل ہو چکے تھے۔ کافی عرصہ تنہا رہنے کے بعد آخر انہوں نے وہاں بھی شادی کر لی اور بچوں میں مگن ہو گئے۔ نبا البتہ ان کے دل اور زندگی میں آج تک کوئی جگہ نہ بنا سکی، لیکن اسے اس محرومی کا کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ ابراہیم صاحب کی وہ لاڈلی تھی اور طاہرہ کی جان کا ٹکڑا، حتیٰ کہ دعا اور احمد جو بہت بعد میں پیدا ہوئے تھے وہ بھی اس کے نام کی مالا جپتے تھے۔ بس یہی کہ دشمن اول ادا باقی لفظ لعنت ادا نے باپ ہوتے ہیں، اپنی اولادوں دوجیاں نے درد سٹ کے تیابت ہے، عیاشی دی زندگی بسر ہو رہی، بیوی بچے بھی اپنے۔ موم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے اس ہٹلر کے ساتھ ساری زندگی گزار کیسے لی؟ ایبک سے میں تن فن کردہ کچن میں داخل ہوا جہاں طاہرہ ٹیبل پر ڈھیر ساری سبزی رکھے بیٹھی تھی۔ انہوں نے غور سے اپنے بے حد ہینڈسم بیٹے کو دیکھا۔ بلو جینز اور ڈارک بلو شرٹ میں ملبوس ناراض سا وہ فریج کھول کے اندر دیکھ رہا تھا۔ بیٹے باہر سے آ کر پہلے سلام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹوکری میں ٹماٹر نکال کر رکھے۔ یہ ذرا فریج میں رکھ دو۔
یہ سراسر آپ کی غلطی ہے۔ ٹماٹر فریج میں رکھا ہوا دوبارہ شروع ہو گیا۔ آپ نے ان کی ہر بات مان کے انہیں ڈکٹیٹر بنا دیا۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگا لی۔ کتنی دفعہ منع کیا بوتل کو منہ مت لگایا کرو، گلاس میں پانی نکال کر پیو۔ طاہرہ نے ایک دفعہ پھر اس کی بات نظر انداز کی۔ موم! ایبک نے بھنا کر فریج بند کیا۔ آپ کے شوہر کے بارے میں بات کرتا ہوں نا تو آپ اسی طرح انجان بن جاتی ہیں۔ سنتی نہیں ہیں؟ سن رہی ہوں۔ وہ سبزی بناتے ہوئے مصروف لہجے میں بولی۔ تمہاری یہ باتیں میں تمہارے بچپن سے سن رہی ہوں، کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، ڈیڈ مجھ پر ایسے پابندیاں کیوں لگاتے ہیں جیسے میں کوئی لڑکی ہوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ میرے سارے دوست پورا دن گھر سے باہر رہتے ہیں، لیٹ نائٹ بھی باہر انجوائے کرتے ہیں، لیکن میرے ڈیڈ ہے کہ یونیورسٹی میں بھی مجھے فالتو نہیں رہنے دیتے۔ فون پر فون آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کام ختم ہوگا تو گھر پہنچو۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، طاہرہ نے تسلی دی۔ تمہارا MBA مکمل ہو جائے تو پھر تم پر اتنی پابندی نہیں رہے گی۔ جی ہاں، ایبک نے تنزیہ کہا۔ ان کے بعد ان کے آفس میں پورا دن ان کی نظروں کے سامنے تو رہنا پڑے گا۔ اسٹوڈنٹ لائف میں جس نے انجوائے نہ کیا اس نے بعد میں کیا خاک کرنا ہے؟ میں مانتی ہوں تمہارے ڈیڈ کچھ زیادہ سختی کرتے، لیکن بیٹے حالات آج کل بہت خراب ہے اور تمہاری عمر ایسی ہے کہ جس میں برائی بھی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ آج کل لڑکوں کی حفاظت بھی لڑکیوں کی طرح کرنی پڑتی ہے۔ ہم بس ڈرتے ہیں اور تمہیں ہر قسم کی برائی اور برے ماحول سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ طاہرہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مم، مجھے اچھے برے کی تمیز ہے۔ ایبک نے منہ پھیلایا۔ میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں؟ جانتی ہوں میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، طاہرہ مسکرائی۔ بس کچھ ہماری احتیاط پسندی سمجھ لو، پھر ایک وقت آئے گا جب ماں رہے گی نہ باپ، مکمل طور پر آزاد ہوگے تم۔ ہاں، اب ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیں مجھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ان سے سچ تھا کہ ابراہیم صاحب نے اپنی اولاد پر بہت سختی کر رکھی تھی۔ وہ اس مقولے پر عمل رکھتے تھے کہ کھلاؤ سونے کا نوارہ لیکن دیکھو شیر کی نظر سے۔ ان کے اپنے اصول تھے جن کی پابندی گھر کے ہر فرد پر لازم تھی۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے سامنے کچھ بول سکے، ان کے کسی فیصلے کو تبدیل کرا سکے۔ اولاد ویسے سدھی بھی اس طرح ہی رہندی ہے، جنی اولاد نوں ٹھل دو اونی اپنے آپ تو باہر ہو جاندی ہے۔ کیا مصیبت ہے یار، نبا نے پین پٹکا۔ وہ لان میں تازہ ہوا انجوائے کرنے آئی تھی، موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ ڈھیر ساری خوبصورت سیلفی لینے کا موڈ ہو رہا تھا، لیکن بھلا احمد کا جس نے اپنی حساب کی بک اسے پکڑا دی اور وہ کوئی گھنٹہ بھر سے ایک سوال حل کرنے کی کوشش میں ہلکان اڑ دی۔ چھوڑے نبا آپی، احمد نے ایبک کو آتے دیکھ کر اس کی مشکل آسان کی۔ ایبک بھائی آگے، میں ان سے کروا لیتا ہوں۔ اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن ایبک کی تیر نظر آتے ہی معاملہ بھانپ چکی تھی اور اب وہ اس کی جان چھڑانے والا ہرگز نہیں تھا۔ احمد، تم بھی کس جاہل سے ہیلپ لینے بیٹھ جاتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ تمہاری نبا آپی پڑھائی لکھائی میں بس ایم ہی ہے۔ جتنی دیری سے وہ سوال حل کر رہا تھا، اس سے زیادہ تیز اس کی زبان چل رہی تھی۔ اوئے ہوئے، زبان چلائے بغیر تو سوال بھی حل نہیں ہوئے گا ہوتا۔ جاہل نہیں ہوں میں، نبا کو بھڑکنے میں دیر نہیں لگی۔ BA کے ایگزامز ہونے والے میرے۔ ہاں BA، ایبک نے ٹھنڈی سانس بھری۔ آج کل جب گاؤں دیہاتوں کی لڑکیاں بھی میتھس اور فزکس پڑھی، ہماری نبا صاحبہ سمپل BA کری ہیں، کیا بات ہے؟ تو میں نے کون سا نوکری کرنی ہے؟ نبا نے شرمندہ ہوئے بغیر کہا۔ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف نوکری کرنا نہیں ہوتا۔ ایبک نے سوال حل کر کے کاپی احمد کو واپس کی۔ اچھا تو پھر کیا ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد؟ نبا نے جوابی اقرار کیا۔ تہذیب اور اچھے اخلاق کا حصول، تو ان سے تو تم بھی فارغ ہو۔ بس، احمد نے درمیان میں آ کر دونوں ہاتھ پھیلائے۔ کچھ دیر کے لیے سیز فائر کریں، موم آ رہی ہے۔ طاہرہ سیدھی ادھر ہی آ رہی تھی۔ نبا، رات کا کھانا تیار ہے، سلاد اور رائتہ بنا کر کھانا تم نے سرو کرنا ہے۔ لان چیئر پر سنبھالتے ہوئے انہوں نے نبا کے لیے ہدایت نامہ جاری کیا۔ آپ نے کہا اور اس نے کر لیا۔ ایبک باز نہیں آیا۔ نبا، تمہارے ایگزامز ہو جائیں تو کوکنگ سیکھو، میں نہیں چاہتی کہ لوگ کہیں خالہ نے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ سکھایا تو آپ نے واقعی کچھ نہیں ہے موم۔ ایبک کی زبان پر پھر کھجلی ہوئی۔ ایبک نے جتنی دیر تک چھتر نہیں نہ کھانے اتنی دیر تک تھوٹنا نہیں ہے۔ ایبک، طاہرہ نے اسے گھورا۔ خالہ پلیز، مجھ سے نہیں ہوتی کوکنگ وکنگ، نبا نے منہ بنایا۔ اچھا تو پھر کیا کرو گی شادی کے بعد؟ طاہرہ نے استفسار کیا۔ رومانس، نبا کی زبان بے ساختہ پھسلی۔ دور پھٹے منہ نبا بی بی۔ ایبک نے ایک زوردار کہکہ لگایا۔ طاہرہ ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ خالہ، آپ میری شادی ایسے لڑکے سے کیجیے گا جو بہت امیر ہو، ہر کام کے لیے نوکر چاکر ہو، مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ اس نے جھیم کر اپنی بات کا اثر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ آپ ہی آئیں، کرکٹ کھیلتے ہیں۔ احمد اور دعا اس کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ چلو، وہ فوراً اٹھی۔ میں بھی کھیلوں گا۔ ایبک بھی شامل ہو گیا۔ نہیں، تم چیٹنگ کرتے ہو، اگر میں نہیں کھیلا تو تمہیں بھی نہیں کھیلنے دوں گا۔ ان کی نوک جھوک پھر شروع ہو چکی تھی۔ کاری ہر ٹائم چترو چتری ہوندے رہندے۔ وقت یوں ہی گزر آتا، لڑتے جھگڑتے شام دن کو دھکا لگا کر زبردستی گھس آتی۔ ابھی بیچاری کچھ دیر سکون سے بیٹھ بھی نہیں پاتی تھی کہ رات آ کر اسے نکال باہر آتی۔ یہی سب کچھ اگلی صبح رات کے ساتھ ہوتا۔ دن کو اپنے پورے تمطراق کے ساتھ آتا دیکھ کر اسے اپنا بوریا بستر گول کرنا پڑتا۔ ایبک نے ابراہیم صاحب کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور نبا نے طاہرہ کے ساتھ کچن۔ زندگی دھیمے سروں میں بہہ رہی تھی جب ابراہیم صاحب نے اس میں پتھر پھینک کر بہت چال پیدا کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ طاہرہ کو محسوس ہو رہا تھا جیسے ابراہیم صاحب نے ان کے سر پر کوئی بم پھوڑ دیا۔ بات ہی ایسی تھی، سن کر ان کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ نبا اور ایبک کا رشتہ؟ یہ تو بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ اوئے ہوئے، گالتے ہوئی ایک ہی بچے گا پھر دونوں جو۔ کیا ہوا، پریشان کیوں ہو گئی آپ؟ ابراہیم صاحب نے استفسار کیا۔ بچے نہیں مانیں گے ابراہیم، ان کی آپس میں بالکل نہیں بنتی۔ طاہرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کو بتائیے گا یہ میرا فیصلہ اور میں اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتا۔ ابراہیم صاحب کا لہجہ روبدار تھا، ہمیشہ کی طرح دو ٹوک۔
اچھا آپ نے کریم بھائی سے بات کی؟ آخر نبا ان کی سگی اولاد ہے، ان کا حق ہے اس پر، طاہرہ کو خیال ہے ایدا دے حق دینے ایدا دی انساناں نوں، انہیں ساری زندگی اولاد دی پرواہ نہیں کیتی، اولاد دی خیر خبر نہیں لیتی، انہوں اینڈ تے حق دینے، دور فٹے حال کر چکا ہوں۔ ابراہیم صاحب نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی وہ اعتراض کا کوئی حق رکھتا ہے، نبا ہماری بچی ہے، ہم نے اسے پالا ہے، اس کا اچھا برا ہم نہیں دیکھنا ہے۔ صحیح گل کیتی۔ طاہرہ خاموش ہوگی، نبا اور ایبک کے متوقع رد عمل کے بارے میں سوچ کر ہی ان کا بی پی ہائی ہونے لگا، اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ابراہیم صاحب نے دوبارہ چشمہ لگا لیا اور میز سے کتاب اٹھائی۔ بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ لے لو، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار کر لیتی ہیں طاہرہ بیگم۔ انہوں نے اینک کے اوپر سے طاہرہ کو دیکھا۔ آپ کا تو کام ہے صرف ٹینشن دینا، جھیلنا تو مجھے پڑتا ہے نا، وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ صحیح گل ہے، آپ ایڈی تینوں ہے گا تے اپنا آرڈر آپ صادر کر دو، انہوں نے بلا کے۔ ایبک غصے سے پورے کمرے میں چکر لگاتا پھرا تھا، یوں جیسے پھول جڑی کو کسی نے تیلی لگا دی ہو۔ یہ خیالات دعا نے بے ساختہ امڑانے والی ہنسی کو فوراً دبایا، کیونکہ اس وقت ایبک کے سامنے ہنسنے یا مسکرانے کا مطلب تھا آ بیل مجھے مار، اوئے ہوئے ہن اگلا بندے کے پھول تپیا پہ تسی انہوں ہنس کے دکھاؤ گے تو تانوں اگوں پھر جداں رسپانس ملے گا وہ سمجھ جانا چاہیے۔ ماما آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ نے سوچا بھی کیسے؟ نبا اور میرا تو کوئی میچ ہی نہیں بنتا۔ وہ ہتھیلی پر مکہ مارتا ماں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بیٹے تمہارے ڈیڈ کا فیصلہ ہی ہے، طاہرہ نے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، نبا بہت اچھی لڑکی ہے۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں خالہ؟ نبا بھی پاؤں پٹکتی آدم کی۔ احمد بتا رہا کہ آپ لوگ میرا اور ایبک کا، وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ ایبک اس کے سر پر کھڑا کھاد جانے والی نظروں سے گھورا تھا، یعنی احمد کی دی گئی خبر درست تھی۔ ایبک جسے وہ دو کھڑی برداشت نہیں کر سکتی تھی، پوری زندگی کے لیے اسے اس کے سر پر مسلط کیا جا رہا تھا۔ خالہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے پالا، لیکن آپ اپنے احسانوں کا بدلہ مجھ سے یوں نہیں لے سکتی، آپ اپنے افوارہ اور لفنگے بیٹے کو میرے سر پر یوں نہیں تھوپ سکتی۔ شدت جذبات میں وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ کیا کیا؟ بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ایبک پھٹا۔ میں اوارہ اور لفنگا؟ تمہیں کہنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ تم خود کیا چیز ہو؟ آئینے میں کبھی شکل دیکھی اپنی؟ بہت دفعہ، تم سے 1000 گنا اچھی ہوں، تم تو جتنے زیادہ لمبے ہو عقل اتنی ٹخنوں میں ہے۔ نبا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر استضاء کر، موم! ایبک روحان سے آ گیا۔ دیکھ رہی ہیں آپ اس لڑکی کی گز بھر کی زبان؟ میں نے نہیں کرنی سے شادی، اور خالہ میری طرف سے بھی انکار ہے، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، یاد رکھیے گا۔ نبا نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ تسی دونوں ہی کر لو، بلکہ اس طرح کرو خودکشی دی بجائے ایک دوجے نے بیاہ کر لو، آپ بھی تسی دونوں جو ایک کوئی بچے گا۔ طاہرہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ تم دونوں، انہوں نے باری باری دونوں کی طرف اشارہ کیا، اپنا اپنا انکار اپنے باپ اور تایا تک پہنچاؤ، جو ٹھیک 10 دن بعد تمہاری باقاعدہ منگنی کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں۔ میرے سامنے شور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلا کر بلی تھیلے سے پوری کی پوری باہر آ گئی تھی۔ اوئے ہوئے صحیح جھٹکے دیتے انہوں۔ گھر کا ماحول خاصا گرم تھا، ایبک کی تیوری پر اگر مستقل بل پڑے تھے تو نبا بھی ہر ایک کو کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ دعا احمد کی تو شامت آئی ہوئی تھی، بچارے انہوں دونوں کا کی قصور ہے۔ ایبک ابھی آفس سے آئے تھے کہ نبا نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ ذرا باہر آ کر میری بات سنو۔ آرڈر تو ایسے دیتی جیسے میں اس کا غلام ہوں، بڑبڑاتا وہ کمرے سے باہر نکلا۔ نبا ڈائننگ ٹیبل پر اس کا انتظار کرتی۔ چائے ہی بنا لیتی، ایبک نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ جواباً نبا نے اس سے بھی برا منہ بنا کر دعا کو چائے کا آرڈر دیا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم تو ایبک کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے آپ کی مس نبا کریم۔ ایبک نے سر ہلا کر تنزیہ کہا، اس طرح ڈیڈ کی نظر میں آپ بن جائیں گی معصوم اور مظلوم، جبکہ آپ ہرگز نہیں ہیں، اور میں بیچارہ جو پہلے ان کی گڈ بک میں نہیں ہوں، مزید برا بن جاؤں گا۔ سوری، میں تو ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ تم خود جا کر ان کے سامنے انکار کیوں نہیں کر دیتی؟ بلکہ یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ نہیں، نبا نے نفی میں سر ہلایا۔ تایا ابو نے کبھی بھی اپنی مرضی مجھ پر مسلط نہیں کی، زندگی میں ہمیشہ جو میں نے چاہا وہی کیا، یہ پہلا فیصلہ جنہوں نے میرے بارے میں خود کیا۔ میں اگر ان کے خلاف گئی تو بہت ہرٹ ہوں گے۔ میں بھی انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا، کوئی اور حل سوچو۔ ایبک نے صاف جواب دے دیا۔ تم سے تو ویسے بھی اکثر ناراض ہی رہتے، تھوڑا سا اور ہو جائیں گے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کم از کم اس مصیبت سے تو جان چھوٹے گی۔ تم میرے کندھے پہ بندوق رکھ کر مت چلاؤ، انکار تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ میں نہیں، تم کرو گے انکار۔ اے اللہ، ہن تسی انکار تو جنگ کر لو۔ نبا نے میز پر مکہ مارا۔ میں کچھ کہوں؟ اوئے ہوئے یہ احمد تھا۔ بڑوں کے بیچ تم مت بولو، ایبک نے ہاتھ ہلا کر اسے منع کیا۔ بولنے تو اسے بتاؤ احمد، تم کیا کہتے ہو؟ ایبک کی مخالفت تو نبا پر فرض تھی۔ ایبک نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھیں بے شک آپ دونوں کی دشمنی کی تاریخ بہت پرانی ہے، احمد نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا، لیکن اب جو مسئلہ درپیش ہے وہ دونوں کا ہے، وہ یہ اس طرح لڑ جھگڑ کر کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دونوں واقعی اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے دوستی کر لیں، بعد میں تو میں کرتے رہیے گا، لیکن اگر آپ نے مل کر اس مسئلے کو حل نہ کیا تو یوں ہی لڑتے جھگڑتے آپ لوگوں کی شادی ہو جائے گی، یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں۔ اوئے ہوئے غلطی نے صحیح کی تھی، اللہ نہ کرے۔ نبا کے منہ سے بے ساختہ نکلا، بس تو پھر کچھ عرصے کے لیے دوست بن جائیں اور مل کر کوئی حل سوچیں۔ احمد نے کہا، منہ تمہارا چھوٹا ہے لیکن بات تم نے بے شک بڑی کی ہے۔ اوئے ہوئے ایبک نے لمبی سانس لی۔ غلط واقعی احمد پتہ کر گیا۔ میں تیار ہوں۔ میں بھی، نبا بولی۔ بس تو اسی خوشی میں آپ لوگ چائے پئیں۔ دعا نے چائے میز پر رکھی۔
دیکھو دو ہلکے کی کرتے. نبا نے گہری سانس لیا, چائے کی ٹرے کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا. وہ دونوں اسٹڈی کے دروازے کے باہر کھڑے تھے. طے یہی ہوا کہ مل کر ابراہیم صاحب سے بات کی جائے. بات تم شروع کرو گی. ایبک کو اپنی پڑی تھی, باپ کے سامنے اس کی ویسے ہی جان نکلتی تھی, سو اب بھی وہ گھبرایا ہوا تھا. نبا نے جوابنی سے گھورا اور دروازے پر دستک دی. کم ان. ابراہیم صاحب کی بھاری آواز پر ایبک بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. نبا توجہ دیے بغیر اندر داخل ہوگی. آؤ آؤ بیٹا. ابراہیم صاحب اسے دیکھ کر خوش ہو گئے. نبا نے پیچھے مڑ کر دیکھا, دروازہ بند ہو چکا تھا اور ایبک باہر رہ گیا. اوئے ہوئے غداری. اس نے دان کس کو چائے اور آگے بڑھ کر چائے ٹیبل پر رکھی. بیٹھو. ابراہیم صاحب نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا. وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گئی. آج تمہیں ایک بات بتاؤں. میری بہت خواہش تھی کہ میری پہلی اولاد بیٹی اور یہ خواہش تم نے آ کر پوری کر دی. بیٹیاں بہت پیاری چیز ہوتی ہیں, انہیں نظروں سے دور کرنے کا دل نہیں چاہتا. ڈر لگتا ہے ناقدری لوگوں میں پھنس جائیں تو. ماں باپ بیچارے جی سکتے ہیں نہ سکون سے مر سکتے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے. والدین کے ہاتھ میں ان کی اولاد کا نصیب نہیں ہوتا, لیکن وہ حتی المقدور ان کے لیے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں. میں نے تمہارے لیے جو فیصلہ کیا, تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا بیٹا. نبا نے ان کی طرف دیکھا. گریسفل سوبر پرسنالٹی والا یہ آدمی جو نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. اس کا باپ نہیں تھا, لیکن وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کا باپ نہیں تھا. زندگی کے ہر لمحے میں وہ اس کے باپ کی جگہ پر موجود تھا. گھر میں ہر ایک کے لیے گرجتا برستا وہ شخص جب اس کی طرف دیکھتا تو ایک دم ٹھنڈی چھاؤں بن جاتا. اس کا دل چاہا وہ ان کے سینے سے لگ جائے. نے بتایا کہ وہ ان سے کس قدر محبت کرتی ہے, لیکن ان کا روب اسے بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا. اس نے نفی میں سر ہلایا. لو نہیں تائب, جیتی رہو. وہ خوش ہو گئے. مجھے پتا تھا میری بیٹی میرا مان ضرور رکھے گی. اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ مسکرا رہے تھے. باہر ایبک بے چینی سے ٹہل رہا تھا. اسے اسٹڈی سے نکلتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا. کیا ہوا؟ وہ اسے نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی طرف چلی. وہ پیچھے پیچھے تھا. دعا, میرا خیال ہے مجھے آج پارلر کا ایک چکر لگا لینا چاہیے. خالہ نے کچن میں جھونک کر میری سکین کا ستیہ ناش کر دیا. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے چہرے کا جائزہ لیا. دعا نے ایک نظر اس پر ڈال کر پھر اپنی کتابوں میں سر دے لیا. بات کی تم نے ڈیڈ سے؟ ایبک جواب کا منتظر تھا. اتنا تجسس ہو رہا تو ساتھ چلنا تھا نا. وہ جل کر بولی. یار تم میری کمزوری جانتی ہو. ڈیڈ کا سامنا کرنا بہت مشکل کام ہے. تم مجھے بتاؤ نا کیا بات ہوئی. وہ سلجھو انداز میں بولا. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا. تم نے انکار کر دیا؟ ایبک نے پرجوش انداز میں اس کی بات کاٹی. نبا نے گہری سانس لی. نہیں. کیوں؟ وہ ایک دم جھنجھلا گیا. پھر آنکھیں پھیلا کر بغور سے دیکھا. کہیں تمہارا دل تو نہیں آ گیا مجھ پر؟ اوئے ہوئے, یہ تو خیر قیامت تک نہیں ہو سکتا. نبا نے منہ بنایا. دراصل تیابو کو منع کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محض ان کی خوشی کی خاطر میں تمہارے جیسی مصیبت کو اپنے گلے نہیں لگا سکتی. تو میں کون سا تمہارے گلے لگنے کے لیے ترس رہا ہوں؟ ایبک بھنا کر بولا. کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ دعا تھی. غیر مہذب, ناشائستہ, ناموزوں. یہ کیا ہوتا ہے؟ نبا حیران ہو کر اس کی طرف پلٹی. اپنے سانپ کے لاہ کے اپنے پاس رکھو. ایبک بدمزہ ہو کر کمرے سے نکل گیا. دعا شرمندہ سے ہو کر دوبارہ اپنی اردو کی کتاب پر جھک گئی. اوئے ہوئے, جڑے سانپ کے لاہ کے سی نا اردو کی کتاب چ پڑھتے بھی سی انہیں دونوں تے کر دیتے, لیکن اتنے کوئی نہیں ہے, جگہ نہیں ہے. سچے والا کوئی نہیں بول سکتا. لاؤنج میں خاموشی تھی. دعا اور احمد نیچے قالین پر اپنی کتابیں پھیلائے اسکول کا کام کر رہے تھے. نبا صوفے کے اوپر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی. ایبک ایک طرف ٹہل رہا تھا. تم ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے؟ ملا کر نبا نے اپنی جھنجھلاہٹ اس پر اتاری. واک کرنے سے میرا دماغ زیادہ کام کرتا ہے. ایبک نے متانت سے جواب دیا. اچھا جی. پھر کیا کام کیا اتنی دیر میں تمہارے دماغ نے؟ ایبک سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا. ایک نظر احمد اور دعا پر ڈالی, دوسری نبا پر. تینوں اس کی طرف دیکھ رہے تھے. اس نے کہنا شروع کیا. میں اچھا خاصا ہینڈسم ہوں. او مائی گاڈ. ایجوکیٹڈ بھی ہوں اور ویل آف بھی, لیکن آج تک میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی. یہ نہیں کہ مجھے کسی نے پسند نہیں کیا. کالج میں, یونیورسٹی میں ہزاروں لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں, لیکن میں نے کبھی کسی طرح آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. میں ہمیشہ ناقابل تذکیر بنا رہا. اس کا صلہ تو مجھے یہ ملنا چاہیے تھا کہ کوئی پریوں جیسی حسین سی, نازک سی, شرمیلی سی لڑکی آ کے میرے دل کے دروازے پر دستک دیتی اور میں دل و جان سے اسے قبول کر لیتا. لیکن ہوا کیا؟ ایک چڑیل میرے اوپر قبضہ کرنے جا رہی ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا. ہوئے ہوئے, ہونے اس چڑیل نے جڑے تینوں نوچنا ہے نا, وہ اچھا خاصا آپ دیدہ ہو گیا. تیرا آپ دیدہ ہونا بند ہے. تمہیں میں چڑیل لگتی ہوں؟ نبا نے سے گھورا. تم خود کسی جن سے کم ہو کیا؟ ویسے جن اور چڑیل کی جوڑی خوب بنتی تو ہے. میں نے سوچ کر کہا. جواب نبا نے سے بھی ایک گھوری سے نوازا, اپنا دکھڑا لے کر بیٹھ گئی. ظلم تو مجھ پر ہو رہا ہے. ہائے, کیا کیا خواب دیکھے تھے میں نے اپنے مستقبل کے حوالے سے. کیا زبردست آئیڈیل تھا میرا. لونگ, کیئرنگ, میرے آگے پیچھے پھرنے والا, میرے ناز نخرے اٹھانے والا, مجھ سے رومانٹک باتیں کرنے والا, اور مل کیا رہا ہے مجھے؟ تم. انگلی سے ایبک کی طرف اشارہ کیا. تم تو دنیا کے آخری انسان بھی ہوتے تو میرا انتخاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے تھے. ایبک کے ماتھے پر بل پڑتے دیکھ کر دعا ایک دم بول اٹھی. آپ لوگ ڈیڈ کو خط کیوں نہیں لکھتے؟ اوئے ہوئے, دیکھو خط تے وچ کی لکھ دے لوگ. خط؟ تینوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا. خط, درخواست, کچھ بھی. وہ گڑبڑا گئی. دیکھیں اگر بات آمنے سامنے نہ کی جا سکے تو لکھ کر کہہ دینا چاہیے. پیپر پینسل دو. اوئے ہوئے, ایبک فوراً لکھنے بیٹھ گیا. پیارے تایابو اور ڈیڈ. پہلے ڈیڈ لکھو بعد میں تایابو, نبا نے اعتراض کیا. اوئے ہوئے,
ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਵੇ, ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ। हर चीज़ में कीड़े मत निकाला करो, तायाबू के साथ ही तो डैड लिखा है। ऐबक ने इसे झिड़का। आगे बताओ क्या लिखना है। लिखो, प्यारे तायाबू और डैड, निबा ने लिखवाना शुरू किया। हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए प्लीज़ हमारा रिश्ता आपस में तय ना किया जाए। परफेक्ट, ऐबक ने लिखकर इत्मीनान से सर हिलाया। देखो हुण तायाबू अपना किन्ना कि इत्मीनान करांदे इन्हां नूं। नीचे अपना और मेरा नाम भी लिख दो, निबा ने मशवरा दिया। लेकिन अब ये इन्हें देगा कौन? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। ऐबक ने नाम लिखकर पेपर फोल्ड किया और उठ खड़ा हुआ। स्टडी टेबल पर रखी इनकी किसी फाइल में रखा था। ओए होए, ज़्यादा ही फास्ट एंड फ्यूरियस बने आया, छितर ना खा के मुड़े। चलो ये काम भी हुआ। इसके जाने के बाद निबा ने हाथ झाड़े। थैंक्स टू मी, दुआ हंसी। इन सब के कंधों पर जैसे एक बोझ सा होता गया था। ऐबक और निबा की परेशानी और बिगड़े मूड की वजह से दुआ और अहमद भी टेंशन में आए हुए थे। मसला होने की उम्मीद ने माहौल पर अच्छा असर डाला। शाम को निबा ने मुसलसल गुनगुनाते हुए चिकन पुलाव बनाया। ऐबक ने सबको आइसक्रीम खिलाई। इतने दोस्ताना माहौल पर तायरा हैरान होती रही, वो चारों मानीखेज अंदाज में मुस्कुराते रहे। तायरा ने टैग ना करा देना। ये सारी खुशगवारियत अगले दिन दोपहर तक बरकरार रही। ओए होए, शाम के तकरीबन 4 बजे इब्राहिम साहब के गरजने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो स्टडी में थे और ताहिरा को ऊंची आवाज़ में डांट रहे थे। लगता है डैड ने ख़त पढ़ लिया। अहमद ने इनके कमरे में झांका। निपा जो दरवाजे से कान लगाकर आवाज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी, झंझलाकर बोली, ऐबक का है? भाई तो सो रहे हैं, दुआ ने बताया। उठाओ इसे। इसने दुआ और अहमद दोनों को भेजा, खुद सर पकड़ कर बैठ गई। कुछ देर में घबराया हुआ ऐबक भी आ पहुंचा। ये डैड को क्या हुआ? वही जो होना था, तुम्हें पता तो है इनके गुस्से का। निबा ने दोबारा दरवाजे के पास जाकर सुनने की कोशिश की। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा, बाहर जाकर सुनता हूँ। ऐबक बाहर निकल गया। वो तीनों घबराए हुए इसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद इसकी वापसी हुई। फिक्र की कोई बात नहीं, डैड की कोई फाइल गुम हो गया। असल में मॉम ने आज सफाई करवाई थी स्टडी की, तो वो गुस्सा करें कि इनकी सारी चीज़ें इधर उधर होगी। तुमने ख़त कहाँ रखा था? निबा ने पूछा। टेबल पर, इनकी ब्लू फाइल में, इसने कहते हुए सर पर हाथ मारा। वही फाइल तो गुम हुई है। ओए होए। अब जब वो फाइल मिलेगी और इसमें से आपका ख़त निकलेगा तो आप दोनों की खैर नहीं। डैड पहले बहुत गुस्से में। अहमद ने डराने की कोशिश की, जिसमें 100% कामयाब रहा। तुम जाकर फाइल ढूंढो और तायाबू के हाथ लगने से पहले इसमें से खत गायब करो। निबा ने ऐबक से कहा। ठीक है। वो बेचारा फॉरेन मिशन पर रवाना हो गया। स्टडी का माहौल अच्छा खासा गर्म था। इब्राहिम साहब गुस्से के बहुत ख़राब थे। ताहिरा की हिम्मत थी कि वो इनका गुस्सा बर्दाश्त करती थी। इसने अंदर झांका। ताहिरा फाइल ढूंढ रही थी और इब्राहिम साहब मुंह से गोला बाली कर रहे थे। 1000 दफ़ा मैंने तुम्हें मना किया कि मुलाजमा से मेरी स्टडी मत साफ़ करवाया करो, हर चीज़ की जगह बदल देती है। मेरी इतनी अहम फाइल थी, इसका क्या भरोसा, चाहे इसने कूड़े में फेंक दियो। ढूंढ रही हूँ ना मैं, अभी मिल जाती है। ताहिरा ने सोफे से कुशन उठाकर करते हुए तहम्मुल से कहा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? इब्राहिम साहब की नज़र दरवाजे पर खड़े ऐबक पर पड़ी। मैं भी ये फ़ाइल ढूंढने में मदद करता हूँ मॉम की। वो अंदर आ गया। तुम्हें तो ज़रूरी मिल जाएगी, है ना? वो कमरे पर हाथ बांधे टहल रहे थे। ऐबक ने इधर उधर देखना शुरू किया। बुक रैक्स में, टेबल पर पड़ी फाइल्स और किताबों में, सोफ़ा पर कुशन हटाकर डेकोरेशन पीसेस के आगे पीछे। इब्राहिम साहब ने अपना पसंदीदा मशगला फिर से शुरू कर दिया। होती तो इतनी देर में मिलना चाहती, मान लो तुम्हारी चहेती कूड़े में फेंक गई। तुम आखिर मेरी बात पे कान क्यों नहीं धरती हो ताहिरा? जब मैंने मना किया था तो तुमने इससे सफाई क्यों करवाई? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कमरा बहुत गंदा हो रहा था। अब तो तायरा भी रोहानसी होगी। इस मनहूस फाइल को पता नहीं ज़मीन खा गई थी या आसमान मिलने का नाम ही ले रही थी। तो रहने देती गंदा, कम से कम ये परेशानी तो ना होती। ऐबक ने भारी स्टडी टेबल के नीचे झांका। ब्लू फाइल नीचे पड़ी थी। इसने चोर नजरों से देखा। इब्राहिम साहब की सारी तवज्जो ताहिरा को फटकारने में थी। इसने खत निकाल कर चुपके से अपनी जेब में मुंतकिल किया। फाइल उठाकर खड़ा हो गया। डैड, ये फाइल है क्या? हाँ। इन्होंने लपक कर फाइल झपटी। कहाँ से मिली तुम्हें? टेबल के नीचे पड़ी थी। देखा? इब्राहिम साहब ने फातिहाना नज़रों से ज़ाहिरा को घूरा। ये सफाई की है मोहतरमा ने, आधी चीज़ें टेबल के नीचे घुसा कर चली गई। ऐबक इन दोनों को उलझता छोड़कर निबा के कमरे में आया, जहाँ वो तीनों हनूस हालत परेशानी में थे। ये लो अपना ख़त। इसने ख़त निबा को पकड़ाया। तायबू को पता तो नहीं चला? इसने पूछा। बस बाल बाल बच के। अहमद, मुझे पानी पिलाओ। वो कुर्सी पर ढेर हो गए। डहम मिशन सर अंजाम दे के आया, अब क्या होगा? निबा ने खत फाड़ कर डस्टबिन की नज़र किया। ये स्कीम तो फेल होगी मेरा ख्याल है। ऐबक ने गहरी सांस लेकर निबा को देखा। फ़िलहाल मंगनी कर लेते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी। मंगनी का क्या, टूट भी सकती है। ऐबक के लिए इब्राहिम साहब को इनकार करने से ज़्यादा आसान था निबा को झेलना। और वैसे भी जब से इनके दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार हुए थे, वो भी से ज़्यादा बुरी नहीं लगती थी। निबा को बेचारा न चारा इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक होना ही पड़ा। ओए होए, चलो करो जी, मंगनी करो तुसी। मंगनी हाल में रखी गई थी। कुछ करीबी अजीज़ों अकारिब को बुलाकर मुख्तसर सी तकरीब का इंतज़ाम किया गया था। हमेशा उल्टे सीधे हुलिये में रहने वाली निबाज तैयार होकर सामने आई तो ऐबक इसे देखता ही रह गया। डल गोल्डन कलर का कामदार फ्रॉक था। एक तरफ दुपट्टा था, दूसरी तरफ फूलों से सजे बाल आगे की तरफ डाले हुए थे। सुनहरी लटें इंतहाई नफासत से चेहरे के गिर्द गिर्द पड़ी थी। खूबसूरती से किए गए मेकअप में वो कोई शहजादी लग रही थी। इसे लगा जैसे इसके दिल के दरवाजे खटाखट खटाक खटाक खुलते चले जा रहे थे। वो किसी किस्म की दस्तक की जहमत किए बिना सीधी इसके दिल के अंदर घुसी चली आ रही थी, शाहाना अंदाज में, मुकम्मल मालकाना हकूक़ के साथ।
ਅਸਾਂ ਦੋਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਐਡੀ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਖਲੋ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ के पागल हो गया। तुम इतने गौर से मुझे क्यों देख रहे हो? निभा ने इसका मुसलसल अपनी तरफ देखना महसूस कर लिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, वो कहे बिना न रह सके। धत तेरे की। साथ ही अपने दिल को डपटा था जो एकदम ही दगा देकर मुखालिफ पार्टी में से जा मिला। पूरे 30,000 लगे मेकअप पर, निभा ने इसकी तरफ झुककर राजदारी से बताया। ना करो यार, ऐबक को माथे से नादीना पसीना पहुंचा। मैं तो बहुत सस्ता तैयार हूँ, तुम? निभा ने गौर से इसे देखा। ब्लैक सूट में बेहद शानदार लग रहा था। बहुत हैंडसम लग रहे हो। वाकई? वो एकदम खुश हो गया। सुनहरी शहजादी को पसंद आ गया था। उफ, ये बेवफा दिल। देख नहीं रहे सब लोग कितनी तारीफ कर रहे हैं, चांद सूरज की जोड़ी कह रहे हैं। देख ही तो रहा हूँ मैं, वो इसकी तरफ देखकर गंभीर लहजे बोला। क्या मतलब? मतलब ये कि वालिदैन हमारे बारे में हमेशा अच्छा ही फैसला करते हैं। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। निभा ने मुंह बनाकर अपना टिक्का दुरुस्त किया। वो इस वक्त स्टेज पर मौजूद थे। इब्राहिम साहब और ताहिरा मेहमानों को देख रहे थे। दुआ पिंक शरारे में इधर उधर घूम रही थी और अहमद अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहा था। बाद में समझाऊंगा। ऐबक ने टेबल पर रखे गुलदस्ते में से एक गुलाब का फूल निकाला। मैं ये तुम्हारे बालों में लगा दूँ? पहले बहुत लगे हुए हैं। निभा ने इतराज़ किया। तुम बस चुप करो। इसने निभा के बालों में फूल लगाया। अहमद ने इस खूबसूरत लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इब्राहिम साहब और ताहिरा ने आकर दोनों को प्यार किया। फिर ताहिरा ने अंगूठी ऐबक के हाथ में पकड़ा दी। ऐबक ने निभा को अंगूठी पहनाई। अब अफसोस हो रहा था, काश वो इसके लिए अपनी तरफ से भी कुछ ले लेता। हाय ये बदतमीज़ दिल। ओए होए, वाह कितनी ज़बरदस्त रिंग है, निभा बेसाख्ता बोली। मंगनी टूटने के बाद मैं ये वापस नहीं करूँगी, याद रखना ये बात। साथ ही ऐबक को वार्न किया। खुशी के मौके पर बच्चे गुनी की बात नहीं करते बेटा। ताहिरा ने प्यार से इसका माथा चूमा। बस गल सही है, एडी सोहनी अंगूठी वापस नहीं। मैं पहले कन्फर्मेशन कर ली थी ना कि बाद मंगन अंगूठी मंगन खलोई हुई कि मेरी अंगूठी वापस कर। वो इनके इरादों से बाखबर थी। फिर इन्होंने इसे सोने के 2 खूबसूरत से कंगन पहनाए। ये भी मत वापस करना। ऐबक ने सरगोशी की। वो इसे घूर कर रहेगी। अब आप लोगों का फोटोशूट हो जाए। अहमद अपना कैमरा संभाले खड़ा था। मेरी अकेले की पिक्चर्स लो, निभा ने इसे हदायत दी। क्यों? ऐबक ने इतराज़ किया। मेरी भी मंगनी है, तुम अपना अलग फोटोशूट करवाओ। निभा ने बेमरवती दिखाई। मैं मंगेतर हूँ तुम्हारा? ऐबक ने जताया। लेकिन आर्जी, निभा ने भी जवाब जतलाया। इस तरह तो ये मंगनी भी आर्जी है, तो तुम इतनी ज़्यादा पिक्चर्स क्यों बनवा रही हो? मैं इतनी ज़बरदस्त तैयार हुई हूँ, पिक्चर्स भी लूँगी और बाद में याद कैसे रहेगा? पिक्चर्स नहीं लूँगी तो बाद में याद कैसे रहेगा कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही थी? निभा की अपनी मंतक थी। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि तुम्हारी मंगनी किससे हो रही थी। ऐबक को गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा किसने निभा को एक भी तस्वीर अकेले नहीं बनवाने दी। हर तस्वीर में इसके साथ मौजूद था। ये ढीठ और बेशरम दिल। सही है जी, सही है, बनाओ फोटोआँ बनाओ इकट्ठे लोग। बिलाकर मंगनी का किस्सा भी तमाम हुआ। निभा ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा। बाहर खड़ी शाम ने भी पूरी आंखें खोलकर इसे देखा। एक बात तो हम दोनों में कॉमन है, हम दोनों ही बुज़दिल हैं या फिर अपनों का दिल दुखाने की हिम्मत नहीं रखते। उठकर बाहर आ गई। शाम उदासी इसे अपनी उदासी में शरीक करने पर बस थी। निभा तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? ताहिरा ने इसकी पसमुर्दगी को महसूस करके मशवरा दिया। सही कह रही है खाला, बात इसके दिल को लगी, वरना ये बोरियत तो मुझे मार ही डालेगी। अगले चंद दिनों में इसका एडमिशन हो गया। पढ़ना तो इसने ख्याल किया था, लेकिन नए नए कपड़े, जूते, रंग बिरंगी दोस्तियाँ और खट्टी मीठी मुखालफतें मसरूफ़ वो बेशक हो गई थी। निभा भी आपके कोई यूनिवर्सिटी फ़ेलो आए हैं? रमीज़ ड्राइंग रूम में बैठाया। वो खाला के साथ किचन में थी जब अहमद ने आकर इतला दी। बाहर से गुजरते ऐबक के कान खड़े हो गए। वो ड्राइंग रूम की तरफ जाती निभा के पीछे हो लिया। रमीज़ एक मुनासिब शक्ल सूरत का मालिक लड़का था जो ज़रा नर्वस सा सोफे पर बैठा इंतजार करता। रमीज़ कैसे आना हुआ भाई? निभा इसे देख कर चहकी। ऐबक के माथे पर बल डालकर इसकी चहकार को नोटिस किया। रमीज़ खड़ा होकर। ये मैं तुम्हारे नोट्स देने आया था। बहाना अच्छा ढूंढा। ओए होए, तानू का दी एडी आग लग रही। तो कल यूनिवर्सिटी में दे लेते। ख्वाम का इतनी जहमत की तुमने? निभाने से नोट्स लेते हुए कहा। जहमत कैसी? सर के बल आया होगा। मैंने सोचा तुमने पढ़ना होगा। वो थोड़ा सा झेंप कर मुस्कुराया। पढ़ना? इस सदी का सबसे बड़ा मजाक। सो नाइस ऑफ यू, निभा मुस्कुराई। सो नाइस ऑफ यू, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी और के मंगेतर पर डोरे डालने वाले घटिया इंसान। ऐबक ने ख्यालों में रमीज़ के मुंह पर 2-3 मुक्के रसीद के फिर निभा की तरफ मुड़ा। तुम्हें मॉम बुला रही हैं? इसे यहाँ खड़े खड़े कैसे इल्हाम हो गया? निभा ने सोचा जरूर, लेकिन कुछ कहे बगैर बाहर निकल गई। तुम ठंडा लोगे गरम? ऐबक ने इसे घूरते हुए चबा चबा कर कहा। अंदाज़ ऐसा था कि जैसे यहीं खड़े खड़े मार खाओगे, उल्टा लटका कर ठुकाई करो। कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। रमीज़ ने खिसकने में आफियत जानी। हो भाई चला जा, होर मुंडा वैशी होया पे होवे। हवा में ठंडक थी। निभा लॉन में नसब झूले पर बैठी हुई झूला झुला रही थी। इसकी नज़रें आसमान पर जमा होते बादलों के ताक़ुब में थी, लेकिन सोच ऐबक के गिर्द घूम रही थी। वो पहले जैसा लापरवाह गुस्सीला ऐबक नहीं रहा था। वो भी इसे डांटता भी था तो लहजे में अपनाइत होती थी। वो इसके मामले में पॉसेसिव हो गया था, इस पर अपना हक जताने लगा था। इसने इज़हार मोहब्बत नहीं किया, लेकिन अंदाज़ मोहब्बत ज़रूर दिखा रहा था। क्या वो मुझसे मोहब्बत करने लगा? निभा ने खुद से पूछा। हाँ हाँ, मुझे पक्का यकीन है। दिल ने शोर मचाना शुरू कर दिया। और क्या मैं? इसने झिझक कर अगला सवाल किया। मैं भी दिल मचला था। निभा को जवाब पसंद नहीं है। वो खुद को अच्छा खासा मजबूत समझती थी। अपने दिल के इस कदर जल्द ऐबक पर लट्टू हो जाने पर जी भर कर बदमज़ा हुई। फिक्र ना कर, वो भी तेरे तो लट्टू होया या अक्कड़ देखो इसकी। कह नहीं सकता कि मुझसे मोहब्बत करने लगा, और फिर मैं क्यों मानूँ इसकी बात? मेरी अपनी भी कोई मर्जी है। इसने नखरा दिखाया। छोड़ो अभी इस बेकार की दिल का अपना मामला था, सो इसे मनाने लगा।
دیکھو نا وہ کتنا ہینڈسم ہے، اور جب خیال رکھتا ہے تو مزید اچھا لگتا ہے. چپ کرو. وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی. ہوا نے آندھی کی شکل اختیار کر لی، تیز کر دولود آندھی. کالے آسمان کالے سے بادلوں سے اٹکیا. بیرونی گیٹ کھلا ہوا تھا، یقیناً احمد باہر نکلا تھا. یہ احمد بھی کس قدر لاپرواہ ہے. وہ گیٹ بند کرنے کو آگے بڑھی. اسی وقت کھلے گیٹ سے کوئی اندر داخل ہوا. پیچھے ایک لڑکا دو سفری سوٹ کے گھسیٹتا چلا آیا تھا. گورا چٹا سا، دور سے فارنر لگتا تھا. ایک ہاتھ سے بالوں کو پیچھے کرتی، آنکھوں کے گرد سے بچاتی، وہ بغور آنے والوں کو دیکھ رہی تھی. پتھریلی روش پر چلتے ہوئے گرے سوٹ میں ملبوس اجنبی کے قدم بہت جلدی ہیں، جیسے وہ اکیلا نہیں تھا. اس کے ساتھ گزری مسافت کے بہت سارے بوجھ تھے. کسی خزینے کی مانند چھپا کر رکھی کی یادوں کے بے شمار پل تھے. بھاری قدم اس کے پاس آ کر رک گئے. نبھانن کی شکل دیکھی وہ صورت اجنبی ہو سکتی تھی، لیکن وہ رشتہ دنیا کی کسی زبان میں بھی اجنبی نہیں کہلایا جا سکتا تھا. گیلی آنکھیں، لرزتے دب کانپتا ہاتھ اس کے سر پر ٹکا تھا. نبا کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی. بادل زور سے گرجا. آسمان نے پانی سے بھرا تھال نیچے الٹ دیا. آنسو اور پانی رل مل گئے. اندر آ جا، اس نے کہا اور پلٹ کر اندر کی طرف بڑھ گئی. کریم احمد اس کے پیچھے تھے. سوٹ کے سنبھالتا فارنر لڑکا اور گیٹ بند کرتا احمد بھی اندر کی طرف بھاگا تھا. آگے پیو نہیں یاد ساری زندگی اندی گزار دیتی تے پھر انہیں یاد آ گئی. ابراہیم صاحب بےحد خوش تھے. ان کا ماں جائے ایک عرصے کے بعد لوٹ آیا تھا. یہ بہن بھائیوں کا رشتہ بھی ہوتا ہے. لاکھ ایک دوسرے سے دور ہو، ان کے دل آپس میں جڑے ہی رہتے ہیں. ہزار ناراضگی کے باوجود دل ان کی خیر ہی مانگتا ہے. وہی بچپن والا رویہ کہ میں خود چاہے ماروں لیکن کوئی دوسرا ہاتھ لگا کر تو دیکھے، ساری عمر قائم رہتا ہے. آج ڈائننگ ٹیبل کریم احمد کے پسندیدہ ڈشز سے سجا ہوا تھا. اماں ابا کی یادیں، بچپن کی شرارتیں، پردیس کی مجبوریوں اور مہجوریوں کے قصے بے شمار باتیں تھی کرنے والی. کھانے کے بعد محفل لاؤنج میں جب میری سبھی وہاں موجود تھے. کریم احمد نے نبا کو اپنے پاس بٹھا رکھا تھا. ابراہیم صاحب سے باتیں کرتے ہوئے بار بار نبا کو دیکھتے تھے. ان کے دل کا بوجھ کچھ اور بڑھ جاتا. ان کے ساتھ آنے والا فارنر نما لڑکا در حقیقت ان کی دوسری بیوی نتاشا کا بھتیجا سفیان تھا. اس کی آنکھیں بھی سبز تھیں، لیکن ان انگریز آنکھوں سے وہ نبا کو جس انداز سے تاڑ رہا تھا وہ خالصتاً پاکستانی تھا. ایبک جو اس کی نظر بازی پر نظر رکھے ہوئے تھا، دل ہی دل میں دل ملا رہا تھا. بالآخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اٹھ کھڑا ہوا. دعا احمد، تم لوگوں نے صبح اسکول جانا ہے، اس لیے اب جا کر سو جاؤ. اور نبا تم نے بھی تو یونیورسٹی جانا ہے. اس نے نظروں سے نبا کو اٹھنے کا اشارہ کیا. پاپا میں جاؤں؟ نبا نے کریم احمد سے اجازت طلب کی. وہ ایک لمحے سے دیکھتے رہے، پھر دونوں ہاتھوں میں اس کا معصوم چہرہ تھام کر اس کی پیشانی چوم لی. جاؤ بیٹا، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. سفیان کے لیے اس کے بعد چراغوں میں روشنی رہی. دونوں بھائیوں کی محفل رات دیر تک جمی رہی. دیکھو برادکار نا اپنی تھی واسطے کیڑا ایک نال سگات چک کے لے کے آیا. خوش ہو؟ نبا گلاب کے پھولوں کو چھو کر ان کی لطافت اور خوبصورتی کو محسوس کری تھی جب ایبک چپکے سے اس کے پاس آ کھڑا ہوا. پتہ نہیں، اس نے ایمانداری سے جواب دیا. تم چاچو کو ہمیشہ مس کرتی تھی. وہ چونکی. ایبک اتنا لاپرواہ اور بے خبر ہرگز نہیں تھا جتنا وہ سمجھتی تھی. میں نے تمہیں اکثر فیس بک پر ان کی تصویریں دیکھتے دیکھا ہے، اس نے وضاحت کی. لیکن ان کی زندگی میں میری جگہ کبھی بھی نہیں رہی. نبا کا لہجہ اداس تھا. تمہیں کسی کی زندگی میں زبردستی گھسنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایبک نے شرارت سے کہا. ہمیشہ سے تم میرے ماں باپ پر قابض رہی ہو، اور اب تم نے ان کا بیٹا بھی پٹا لیا. ایبک، وہ چلائی اور بے ساختہ اس کے کندھے پر مکہ جڑ دیا. پھر فوراً اپنے بے ساختہ فعل پر جھم گئی. سوری. لیکن وہ بھی ایبک تھا، آسانی سے چھوڑ دیتا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا. اب بھی وہ ہنستے ہوئے اپنا کندھا مل رہا تھا. تم نے تو شادی سے پہلے میرے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی. کم از کم شادی تک تو صبر کر لیتی. ایبک تم بہت بے شرم اور گھٹیا ہو. ساری شرمندگی بھول کر نبا نے دانت پیسے تھے. پلیز پلیز مجھ سے دور ہو، تمہارا ہاتھ بہت بھاری ہے. وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا 2 قدم پیچھے ہٹا. بدتمیز انسان، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سمجھے گا؟ نبا نے غصے سے کہا اور ادھر تو دیکھا. ٹیرس پر کھڑا سفیان دلچسپی سے منظر دیکھ رہا تھا. نبا کی نظروں کے تعاقب میں ایبک نے بھی اسے دیکھ لیا. بات سنو. وہ ساری شرارت بھول کر اس کے پاس ہے. اس بندے سے بچ کر ہے نا، اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی مجھے. تمہیں اپنے علاوہ سب کی نیت ہی خراب لگتی ہے. نبا نے چل کر کہا. ایگزیکٹلی. وہ کھل کر ہنسا تھا. انہوں نے غلطی عمل بھی کر لیں. بھائی جان، بھابھی، میں آپ دونوں سے بے حد شرمندہ ہوں. کریم احمد آج اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے بیٹھے تھے. میں نے ساری زندگی خود غرضی میں گزار دی، کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا. چھوڑو، جو بیت گیا سو بیت گیا. گزرے وقت کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ابراہیم صاحب نے کہا. میں آپ لوگوں کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا. جس طرح آپ نے میری بیٹی کو سنبھالا، ذمہ داری میری تھی لیکن نبھائی آپ نے. کریم احمد نے شرمندگی سے کہا. انسان اپنی ذمہ داری بھول سکتا ہے، لیکن اللہ جسے پیدا کرتا ہے پھر اسے سنبھالتا بھی خود ہی ہے. ہم نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر، نہ نبا پر. ہم نے جو کچھ کیا اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا جو اللہ نے ہمارے دلوں میں نبا کے لیے پیدا کر دی تھی. ابراہیم کا لہجہ تسلی آمیز تھا. پچھلے دنوں مجھے ہارٹ کا کچھ پرابلم ہوا تو کچھ دن ہاسپٹل رہنا پڑا. وہ چند دن بھی عجیب دن تھے. یوں لگتا تھا جیسے زندگی اچانک تھم گئی ہو، یا پھر میں بھاگتے بھاگتے رک گیا. برسوں بعد میری اپنے آپ سے ملاقات ہوئی اور میں اپنی شکل دیکھ کر حیران رہ گیا. میں وہ نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا. مجھے سائرہ بہت یاد آئی. اس سے جدا ہوتے میں خود سے بھی جدا ہو گیا تھا. میں نے زندگی نہیں گزاری، یہ وقت تھا جو مجھے رونتا چلا گیا. لیکن انسان جب اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش ہوتا ہے نا، تو پھر کوئی بہانہ، کوئی طویل کام نہیں آتی. حقیقت تو یہ کہ میں مجرم ہوں اپنی بیٹی کا. میں گناہ گار ہوں سائرہ کا. بھائی جان، میں روزِ قیامت اس کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے اپنی بیٹی کا کوئی حق ادا نہیں کیا. باپ کے ہوتے ہوئے اسے یتیم کر دیا. ان کی آواز بند گئی. اپنے تو تکلیف آئی تو پھر احساس ہویا بڑے کرتوتاں دا.
ابراہیم صاحب نے ہم دردی سے دیکھ رہے تھے، طاہرہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ کریم احمد کا چہرہ مزمل تھا، ایک بیمار پچھتاؤں کے مارے شخص کا چہرہ۔ ان کی عمومی صحت بھی اچھی نہیں تھی۔ انہیں سائرہ سے بے حد محبت تھی، جتنی آسانی سے محبت حاصل ہوئی اتنی جلدی چھین بھی گئی۔ انہوں نے یہ صدمہ برداشت کرنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر حالات سے فرار کی راہ اختیار کر لی۔ آنکھیں بند کر کے بھاگتے ہوئے قطن بھول گئے کہ اپنے ہی وجود کا اہم حصہ وہ پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس وقت تو بس انہیں نکلنا تھا اس شہر سے، اس گھر سے، اور اس ملک سے جہاں انہوں نے اپنی محبوب بیوی کے ساتھ رہنے کے خواب دیکھے تھے۔ اب میں تلافی کرنا چاہتا ہوں، کریم احمد کہہ رہے تھے۔ میں نبا کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ سفیان بہت اچھا لڑکا ہے، سڈنی میں اس کا بہت بزنس اچھا خاصا سیٹ ہے۔ اگر نبا کی اس کے ساتھ شادی ہو جائے تو وہ بھی وہیں سیٹل ہو جائے گی۔ لیکن کریم، ہم نبا کی منگنی کر چکے ہیں ایبک کے ساتھ، اور ہم نے یہ رشتہ طے کرنے سے پہلے تم سے پوچھا بھی تھا۔ بھابھی، اس وقت حالات مختلف تھے، تب جب سے مجھے دل کی تکلیف ہوئے میرا دل ڈر گیا۔ پتہ نہیں میرے پاس کتنا وقت ہے، پلیز مجھے اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کا موقع دیں۔ منگنی گھر کی بات ہے، توڑی بھی جا سکتی ہے۔ اگر ایبک میرے ساتھ سڈنی آ کے سیٹل ہو سکتا ہے تو پھر مجھے کوئی حرج نہیں، لیکن میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ آپ کی اولاد بھی چھین لوں۔ میرے دل پر بہت بوجھ ہے بھابھی، میں درخواست کرتا ہوں مجھے نبا کو اپنے ساتھ لے جانے دیجیے۔ وہ آپ دیدہ ہو گئے، جا کے خسمانو کھا ابھی اپنا احساس ذمہ داری ہونے اننے سالہ بعد جا گیا نا، تو ہن پھر آ کے منگنی توڑ دے۔ ابھی بھی تو خود غرضی ہے، ابھی کیڑا خود غرض نہیں ہے کہ اپنے نال پہلے لاد نو چک کے سٹیا ہویا سی، تے ہن جدوں لاد دی محبت جاگ رہی ہے تے آ کے جی لاد نو چک کے لائیے، لاد نو گود لے لینا، لکھ دی لعنت۔ ٹھیک ہے، ابراہیم صاحب نے گہری سانس لی۔ اس بات کا فیصلہ نبا پر چھوڑ دیتے، اگر وہ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ طاہرہ نے بے حد خفا ہو کر انہیں دیکھا۔ حلوا ہے نا، ایبک نو کدی زبردستی کہہ دو تے ہن زبردستی توڑ دیو۔ ابراہیم صاحب آفس چلے گئے، کریم احمد قبرستان گئے ہوئے تھے، سفیان گھومنے پھرنے نکلا ہوا تھا، احمد اور دعا نے آج اسکول سے چھٹی کی تھی۔ طاہرہ حسب معمول کچن میں مصروف تھی اور ایبک اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی، کانوں سے دھواں نکل رہا تھا، آنکھوں سے بھاپ اور منہ سے چنگاریاں، وہ صحیح معنوں میں آگ بگولا رہا تھا۔ اب تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ ڈیڈ کو مجھ سے کوئی خاص دشمنی ہے۔ جب میں نبا سے منگنی کے لیے تیار نہیں تھا تب انہوں نے زبردستی کی، اور اب جب میں راضی ہو گیا تو وہ زبردستی رشتہ ختم کریں۔ وہ کچن میں طاہرہ کے سر پر سوار اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ صحیح تڑفتا پہ بیچارہ، میں ایبک دے نال ہے، کیا کرے، کریم اس کا باپ ہے، حق رکھتا ہے اس پر۔ طاہرہ نے بیچارگی سے کا رخ پھیر کر آنکھ کا کونا صاف کیا، آج ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، بار بار جی بھر آ رہا تھا۔ سالوں تک تو انہیں حق یاد نہیں آیا، آج اچانک یاد آ گیا، آگے میرا رشتہ توڑوانے اس منحوس سفیان کے ساتھ اس کی شادی کریں گے۔ میں بتا رہا ہوں موم، اگر ایسا ہوا تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ اب نبا کے ہاتھ میں ساری بات، دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ طاہرہ نے آپ بھر کر کہا، اس نبا کو تو میں دیکھتا ہوں۔ وہ تنفن کرتا کچن سے نکلا۔ نبا ٹیرس پر کھڑی تھی، اس کی نظریں دور درخت پر اٹکی پتنگ پر جمی تھی۔ ایک عرصے سے بے نیازی اور لاپرواہی کا جو خول اس نے اپنے اوپر چڑھا رکھا تھا، کریم احمد کے آنے سے وہ تڑپ گیا۔ یہ ٹھیک ہے، ابراہیم صاحب اور طاہرہ نے اسے بے پناہ محبت دی تھی، بلکہ طاہرہ تو اس کی خاطر اپنے بچوں کو بھی پیچھے کر دیتی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس محبت کا بوجھ اپنے دل پر محسوس کرتی۔ دنیا میں صرف اپنے ماں باپ کی محبت ایسی ہوتی ہے جو انسان حق کی طرح وصول کرتا ہے، جس کا کوئی احسان نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو بھی محبت ہو اس میں احسان کا رنگ شامل ہو جاتا ہے۔ کتنی باتیں ایسی تھی جن پر اپنا دل مار لیا کرتی کہ خالہ اور ابو کو برا نہ لگے۔ دعا اور احمد کو حد سے زیادہ پیار کرنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ کہیں وہ بھی ایبک کی طرح سے چڑھنے نہ لگ جائیں۔ وہ بانگے دہل کہا کرتی تھی کہ مجھے اپنے باپ کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن باپ کی محبت تو بیٹی کے خمیر میں ہوتی ہے، اس سے انکار کیسے ممکن تھا؟ اس کا دل ہمیشہ ان کا منتظر تھا، وہ اس کے پاس آئیں، اس سے پیار کریں، اسے سینے سے لگائیں، اس سے فرمائشیں کریں، لاڈ اٹھوائیں۔ یہ وہ خواہشات تھی جنہیں اس نے اپنے دل کے اندرونی خانے میں دبا کر رکھا تھا۔ بظاہر وہ مضبوط تھی، لاپرواہ تھی، نٹکھٹ اور بے نیاز تھی، لیکن اتنے برسوں بعد باپ کو سامنے دیکھ کر اسے اپنی ساری محرومیاں پھر سے یاد آنے لگیں۔ وہ دل میں ان سے ناراض تھی، بے حد خفا، لیکن وہ مان جانا چاہتی تھی۔ ویسے انسان بھی نا بڑا ناشکر ہے، جنہوں نے ساری زندگی تینوں پالیا پوسیا ہر چیز کی، لیکن اب پھر وہ ایک باپ بن کے آ گیا، وہ بھی پاویں اتھے ہی طرح باپ بن گیا ہے، اب بیسیکلی تینوں اتھے لے جان واسطے کوئی چول ہی مار رہا ہوئے جنہ وہ چنگا ہے، تو پھر بعد میں اب وہ احسان نظر آ رہا ہے۔ پہلے بڑے حق سے وصول کرتے تھے اس کی یہ طاہرہ اور ابراہیم کی محبت، تو ہن احسان نظر آ رہے ہیں، بڑی گل ہے۔ آپی، یہ دعا اور احمد ہے، دائیں طرف دعا اور بائیں طرف احمد، دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا آپ چلی جائیں گی؟ دعا کے لہجے میں خدشے بولے تھے۔ نبا، ایبک حسب عادت پکارتا ہوا، اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ نبا کی آنکھوں میں گالوں پر آنسو تھے۔ کیا وہ جانے کا فیصلہ کری تھی؟ ایبک کے دل پر مکہ سا پڑا۔ دیکھو کی طے کر دی بی بی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ داخلی دروازے کی باہر سیڑھیوں پر آ بیٹھی، سیڑھیوں کے دامن میں دونوں طرف لان پھیلا ہوا تھا، بیچوں بیچ پتھریلی روش بیرونی گیٹ تک جاتی۔ لان کی لائٹس آن تھی، پھر بھی وہ درختوں کے بیچ میں اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں جگنو چمکتے تھے، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا جیسے دلہن کا آنچل جس پر ڈھیر سارے نگینے جڑے ہوں۔ ہوا خوشگوار تھی اور اس میں پھولوں کی مہک شامل تھی۔ نبا نے گہرا سانس لے کر اس مہک کو اپنے اندر اتارا۔ سنہری بالوں کی ڈھیلی سی پونی میں باندھے وہ اداس لگتی تھی، سیاہ لباس میں اس کا گورا رنگ اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس نے مڑ کر دیکھا، یہ کریم احمد ہے۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ خاموش رہی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اس قدر ناراض ہو کہ تم نے اپنی ناراضی بھی مجھ سے چھپا لی ہے، نہ کوئی شکوہ کیا نہ گیلا۔ کیوں بیٹا؟
ان کے لہجے میں دکھ تھا، اس کی خاموشی ان کے احساس جرم کو بڑھا رہی تھی۔ شکوہ کرنے کا کیا فائدہ پاپا، آپ کے پاس اپنی وجوہات ہوں گے، اور ویسے بھی میں تو آپ کے لیے کبھی بھی اہم نہیں رہی۔ نہ چاہتے بھی اس کے منہ سے گلہ نکل گیا۔ اللہ کسی کو اپنی رحمت سے نوازے اور وہ اس سے منہ موڑ لے تو اس سے زیادہ بد نصیب انسان کون ہوگا؟ میں بھی ایسے بد نصیب ہوں۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لیکن اب میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اگر سفیان مناسب لگا تو اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں گا، ورنہ جہاں بھی تم نے چاہا، لیکن اب میں مزید تمہیں خود سے دور نہیں رکھوں گا۔ یہ بھی بات تھی جس کے ایک عرصے تک اس نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے پاپا آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور آج جب وہ سب کہہ رہے تھے تو وہ خوشی سے اچھل نہیں پڑی تھی، بلکہ اس کے ذہن میں وہ سب چہرے گھوم رہے تھے جو برسوں سرد و گرم میں اس کے ساتھ رہے تھے۔ وہ روئی تھی تو اس کے آنسو پہنچے تھے، وہ ہنسی تھی تو اس کے ساتھ ہنسے تھے، وہ ان کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ وہ اتنی خود غرض تو کبھی بھی نہیں تھی۔ دیکھنے تو خود غرض ہے کہ نہیں ہے۔ میں تمہاری ساری فرمائشیں پوری کروں گا۔ تم اگر پڑھنا چاہتی تو وہاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لینا، ورنہ میرے کاروبار میں ہاتھ بٹانا، اور اگر کچھ نہ کرنا چاہو تو بے شک نہ کرنا، صرف گھومنا پھرنا انجوائے کرنا۔ میں اپنی بیٹی کو وہ ساری خوشیاں دوں گا جو اب تک نہ دے سکا۔ میں تمہاری ساری شکایتیں دور کر دوں گا۔ ایڈا تو 20-25 سالاں دی، یہ چلو 20-22 سال کی خواہشاں تو 20-22 دنوں چ پوریاں کرے گا نا، حسرتاں لعنتی انسان خبیث۔ کریم احمد کے لہجے میں محبت ہی اپنی غلطی کی تلافی کرنے کا جوش۔ اپنی خوشی کی خاطر ان لوگوں کو چھوڑ دینا، آپ جو آپ سے محبت کرتے ہو یا جنہیں آپ کی ضرورت ہو، یہ تو وہی غلطی ہے نا پاپا جو آپ نے کی تھی۔ نبا نے دھیرے سے کہا، میں اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہتی، تم بالکل اپنی ماں پر گئی ہو۔ کریم احمد افسردگی سے مسکرائے اور ہاتھ میں پکڑی البم کھولی۔ آؤ تمہیں اس کی تصویریں دکھاؤں۔ البم کیا تھا؟ یادوں کا ایک خزانہ تھا، محبت کی ایک مختصر کہانی کا حوال، اس ناپائیدار خوشیوں کا قصہ جو ہاتھوں سے پھسل گئی تھی، لیکن جن کے رنگ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے تھے۔ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے ماحول سے کٹ کر اس دنیا میں پہنچ گئی جب اس کے ماں باپ ایک بھرپور محبت کو جی رہے تھے۔ اگر سائرہ نہ چاہتی تو آج سب کچھ کس قدر مختلف اور مکمل ہوتا۔ صرف کسی ایک کے نہ ہونے سے کس قدر فرق پڑ گیا تھا۔ آشیانہ بنانے والے ہاتھ نہ رہے تو آشیانے کا انجام تو بکھر نہیں ٹھہرا نا؟ جس نے گہری سانس لی۔ میں البم رکھ لوں؟ شور۔ کریم احمد اٹھ کھڑے ہوئے، البم کو کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھالتی نبا بھی کھڑی ہوگی۔ آئی ایم سوری پاپا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، انہوں نے اس کا سر تھپ تھپایا۔ ویسے اچھا فیصلہ کیا تھا۔ نبا نے ان کی طرف دیکھا، کیا نہیں تھا ان کے چہرے پر؟ تھکن، ملال، پچھتاوا۔ وہ ایک ہارے ہوئے شخص کا چہرہ تھا، اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ چاہے تو ساری زندگی ان ہارے ہی رہے۔ پاپا پلیز اپنے دل سے ہر قسم کا گیٹ نکال دیجیے، میں یہاں بہت خوش ہوں، میری زندگی میں کبھی کوئی محرومی نہیں رہی۔ وہ انہیں بھرپور طریقے سے تسلی دیتے ہوئے ان کے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کری تھی۔ کریم احمد نے بے اختیاری سے سینے سے لگا لی۔ کتنی پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں بھی، اپنی ذات کو پیچھے کر کے اپنے ماں باپ کا مان رکھنے والی۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اندر جانے سے پہلے اس نے پوچھا۔ تھوڑی دیر تازہ ہوا لے لوں پھر آتا ہوں۔ وہ لان کی طرف بڑھ گئے۔ نبا داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو کسی نے اس کا بازو پکڑ کر ایک دم سے اپنے طرف کھینچ لیا۔ یہ ایبک تھا، وہ اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے بگڑ کر اپنا بازو چھڑا۔ چاچو سے کیا بات ہوئی تمہاری؟ یقیناً وہ کافی دیر سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تم سے مطلب؟ نبا نے سے گھورا۔ میری بات غور سے سنو، تم کہیں نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ ایبک نے اسے ڈپٹا۔ کیوں؟ زبردستی ہے کوئی؟ نہیں، ایبک کا لہجہ دھیما پڑ گیا۔ ریکویسٹ ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے میرے جانے پر۔ کیا تم نہیں جانتی؟ کیا؟ کہ میں تمہیں کس قدر چاہنے لگا؟ تم نے کبھی بتایا نہیں، نبا نے نظر چرا کر کہا۔ تمہیں اب تک خود ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن ہو نا تم کوڑ مغز۔ ایبک کے منہ سے پھسل گیا حسب صورت۔ اوئے ہوئے، اب تو میں ضرور جاؤں گی۔ وہ ناراض ہو کر پلٹی۔ نہیں پلیز، ایبک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور پھر منت بھرے لہجے میں بولا۔ میں تم سے بےحد محبت کرنے لگا ہوں نبا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اتنے واضح اظہار پر نبا کی نظریں جھک گئی، چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ طاہرہ کمرے سے باہر نکلی تو وہ ایبک سے ہاتھ چھڑا کر ان کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ ان کے گلے سے لگ کر نبا نے سرگوشی کی۔ میری بچی۔ طاہرہ نے اس کے رخسار چومے رونا شروع کر دیا۔ جب سے کریم احمد نے اس سے ساتھ لے جانے کی بات کی تھی، ان کی جان جیسے سولی پر لٹک گئی تھی۔ کہیں نبا ان کے ساتھ نہ چلی جائے، اگر وہ چلی گئی تو اس کے بغیر وہ کیسے رہیں گے؟ دعا اور احمد بھی آگے۔ دعا نبا کے کندھے سے لٹکی ہوئی تھی اور احمد کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ موم، خوشی کے بات پر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ احمد نے طاہرہ کے آنسو پہنچے۔ بیٹا یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر نظروں ہی نظروں میں نبا کی بلائیں لی۔ موم اب آپ جلدی سے ہماری شادی کر دیں، ایبک نے طاہرہ سے کہا اور پھر نبا کی طرف مڑا۔ اور نبا تمہیں میں ہنی مون پر آسٹریلیا لے کر جاؤں گا، آئی پرومس۔ اوئے ہوئے، ہنی مون دی گلا بھی شروع ہو گیا۔ نبا کے چہرے پر شرمندگی مسکراہٹ تھی، وہ محبت کرنے والوں کے درمیان تھی۔ مطمئن اور مسرور کریم احمد اندر داخل ہوتے ہی منظر دیکھا تو مسکرا دی۔ ان کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ ختم شد۔ جی تو گائز، یہ ناول ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اور ایسا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مڈ آف دا منتھ میں لانگ ناول سٹارٹ ہوں گے، ابھی تک میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ پہلے میں نے جانا تھا ابھی عمرے پہ، کل جانا تھا، لیکن اب پوسٹ پون ہو گیا۔ کل انفارچونیٹلی بھائی میرا گر گیا، اس کو چوٹ لگ گئی ہے کافی زیادہ، پاؤں میں فریکچر آ گیا، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا پوسٹ پونڈ ہوا ہے۔ اب کتنا ہوا کیا سسٹم ابھی کچھ نہیں پتہ، تو لیٹ سی کہ ناول کی پوسٹنگ تو ڈیلی ہوگی، لیکن اب کس طرح سے ہوگی یہ بھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو
باقی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا بنتا ہے، مطلب ابھی کس طرح سے میں آپ کو ناول دیتی ہوں، بس دعا میں یاد رکھیے گا، بھائی کے لیے دعا کیجیے گا کہ جلدی سے اس کا پاؤں ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ طیبہ اشرف، نائس ناول اپی، تھینک یو طیبہ۔ طیبہ اشرف، وعلیکم السلام، اپی ویری انٹرسٹنگ ناول اپی، تھینک یو ویری مچ طیبہ۔ ابو بکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال۔ محمد وقاص، محمد حسا، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس آپ کی وائس میں ناول پیر کامل اپلوڈ کریں پلیز۔ جی انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گی، لیکن وہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے تھا تو وہ ڈیل ہو گیا، تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں پھر اس کے لیے نا، مجھے بہت زیادہ فرمائشیں آ رہی ہیں، تو آپ لوگوں کی فرمائش پہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ فاطمہ فہیم، وعلیکم السلام، آپ ہی ٹیل می ویئر از پیر کامل ناول ان یور وائس، اسی میں اوپر ہی دو ہی آ گئے ہیں۔ فاطمہ جیسے کہ میں ابھی بتا کے ہٹی ہوں کہ ابھی تو چینل کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر ایک ایشو ہو گیا تھا، یہاں پہ کیا آیا ہے پلیز بتا دیجیے گا۔ ہاں جی میں بتاتی ہوں آپ کو، تو ابھی تو نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے نا کچھ کر سکوں اس ناول کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تھا تو وہ رائٹر کی وجہ سے تھوڑا سا نا ایشو ہو گیا تھا۔ سعدیہ نے رونے والا ایموجی بھیجا ہے۔ ربیہ خان، سارم، شرم آنی چاہیے ریبا کو، ایک گھٹیا شخص کے لیے اس انسان سے قربانی مانگ رہی ہے جو پیار کرتا ہے اس سے، صحیح بات ہے، تھینک یو ربیہ۔ دیا اس پوری سٹوری میں اگر کوئی سب سے کمزور کردار تھا تو وہ نوال ہے، نہایت ہی گھٹیا، نہیں بے شک مظلوم کہہ لیں یا مطلب خود کے اوپر ظلم کرانے والا، ٹھیک ہے، مجھے خود نہیں ناول کا اتنا مطلب اچھا لگا تھا، مطلب ناول تو مجھے بہت پسند ہے لیکن گھٹیا تو نہیں کہہ سکتے دیا۔ حماد شاہ، زبردست کمال ناول ہے، فنی بھی تھا، مزہ ہے، لیکن یہ بات سچ ہے ہنسی نے کبھی لمٹ سے بڑھ کر کام نہیں کیا۔ ہاں جی وہ تو صحیح کہا آپ نے، تھینک یو حماد شاہ۔ لیوس سلون، بہت اچھا تھا ڈیئر، تھینک یو لیوس سلون۔ زلفی شاہ خان، اور ہاں ناول بہت مست تھا، اچھا لگا سن کر، تھینک یو زلفی شاہ۔ زلفی شاہ، میں نے اپنی شادی کے 1 یا 2 مہینے پہلے کیا تھا، اب میرے کو بھی لگتی لعنت مت بولنا نہیں آپ کو نہیں بولتی، اور ویسے بھی میرے حبی ہیرو کی طرح صرف مجھ سے بات نہیں کیے تھے، وہ اور اپنی دوست سے بھی کرے تھے، ایک لڑکی کا نمبر تو میں نے خود ہی ان کو دیا تھا، ماں صدقے جائے، اور میں بھی کسی اور کو لائک کرتی تھی، پر ایک تو ہے وہ لڑکا نہیں جانتا تھا کہ میں اس کو لائک کرتی ہوں، میرا ایک طرفہ ہی تھا، ماں صدقے جائے، کڈی فلمی سچویشن ہے۔ لیکن سب تو بڑا جڑا میں اعتراض ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ کو وہ کسی اور کڑی کا نمبر دینا سے، آئی ایم پراؤڈ آف یو زلفی شاہ، کیسی ذہانت کا ثبوت دیا آپ نے، ماں صدقے چلی جائے آئی ایم شاکڈ امیزڈ، لیکن وہ بس مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے یہ آج والے ہیرو ہیروئن نہیں چاہتے تھے نا شادی کا، آپ بھی ویسے ہی نہیں چاہتی ہوں گے، لیکن بس جہاں پہ اللہ پاک نے نصیب جوڑے ہوں اب آپ ہنستی ہوگی ان باتوں پہ تھینک یو زلفی شاہ۔ آیت انصاری، وعلیکم السلام۔ صاحبہ انصاری، وعلیکم السلام۔ یار آپ ہمیشہ ایسے ہی کیوں ناول ریڈ کرتی ہیں؟ ہر ناول میں ہمیشہ ہیروئن ہی معصوم ہوتی ہے، ہیرو کوئی کبھی کبھی ہیرو کو معصوم بنا دیا کریں، آپ ایسے کوئی ناول ریڈ کریں جس میں ہیروئن ہمت والی ہو، روڈ ہو، اور ہیروئن سیکرٹ ایجنٹ بیس ہو صاحبہ انصاری، آپ نے کوئی وقری وہ فرمائش کی ہے، لیکن مجھے ایسا ناول ابھی تک ملا نہیں، اس طرح کے ناول ایک تو مجھے ویسے بھی خود بھی نہیں پسند کہ مطلب یہ کیا کہ ہیرو میں کوئی ہیرو والی بات ہی نہ ہو، اور دوسرا سیکرٹ ایجنٹ بیس ہیروئن ہو، وہ ابھی تک مجھے نہیں کوئی ملا ناول نا، اور اگر ایک آدھا کوئی ہوئے گا بھی تو پھر ان کی پرمیشن ہی میں نے ملتی، باقی کوشش کروں گی اگر میری نظر میں کوئی چڑھا نا تو آپ کے لیے میں ریڈ کروں گی صاحبہ انصاری، لیکن آپ کی فرمائش بڑی نوکھی ہے، تھینک یو صاحبہ۔ شیخ موہد معین، ایپیسوڈ بہت زبردست، تھینک یو ویری مچ شیخ موہد معین۔ توربینہ توفیق، بہت اچھا ناول تھا، تھینک یو توربینہ۔ شیخ موہد معین، ناول بہت اچھا، تھینک یو شیخ موہد معین۔ سبحان ملک، نائس، تھینک یو سبحان ملک۔ امرا توفیل، اسٹیپ مم لائک گل ماما از اے بلیسنگ، یار انسانیت ہے آج کے لوگوں میں بھی، اور شاید اسی لیے گلناز ایسی تھی کہ اس نے بھی خالہ کے گھر پرورش پائی تھی، اس کے بھی پیرنٹس نہیں تھے، بٹ شی پلیز اے رول لائک اے ہیرو، صحیح بات ہے، بس وہ خود اس چیزوں سے گزری تھی نا، تو وہ اس نے یہ نہیں کیا کہ میں خود اس چیز سے گزر چکی تو میں اگلے کے لیے کسی کے لیے کچھ اچھا کر جاؤں، تھینک یو امرا۔ الطاف احمد،
بھائی ہمیں تو ناول سے زیادہ انٹرسٹ آپ کے بیچ بیچ میں کمنٹری میں رہتا ہے. آئی تھنک یہاں لوگ آپ کی کمنٹری کے زیادہ دیوانے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. بس آپ لوگوں کی وجہ سے میں کرتی ہوں. نہیں تو ابھی بھی میں ایک نیگیٹو کمنٹ آیا ہوا تھا اتنا کہ آپ فلانے کی طرح ہیں فلانا ہے تو وہ ہے. میں کہا بھائی باڑ میں جاؤ, نہیں سننا تو دوا ہو جاؤ, میری طرف سے قسمہ لکھاؤ. تو ایویں بس کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنی جیلسی نکالنے کے لیے آتے, تو میرے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. تھینک یو الطاف احمد. الطاف احمد ٹوڈیز ایپک لائن, مرد ہو اور ٹھڑک نہ ہو. یار یہ تو حقیقی سچی لائن ہے. یہ تو میں اپنی زندگی میں بہت بولتی ہوں کہ مرد ہوئے تو ٹھڑک نہ ہوئے. ایسا نہیں ہو سکتا. ضروری نہیں کہ ہر مرد ایک جیسا ہو. اس ناول میں 2 آدمی تھے, دونوں کو دوسرے کے مختلف, اور اسے یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جہاں برے مرد ہیں وہاں اچھے بھی ہے. بائی دا وے ناول از گڈ. تھینک یو ویری مچ. اکیرا میرا ناول ابھی تک کور ہی نہیں لگیا ہوا. 1 منٹ رکیو میں دیکھ کے آیا. اچھا آج ہی پوسٹ ہوا. لگا دوں گی میں کور. میں بھی کہا کوئی پرانے تو نہیں ہے. کوئی نہیں, وہ ہوتا ہے تھوڑا سا نا. نہیں یار ٹھیک ہے, 2 مختلف مرد تھے. یہی آپ کی بات میں ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. مرد کی کیا بات کرنی, ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. لیکن یہ تو میرا زندگی کا وہ مطلب کہہ لیں کہ آزمودہ فکر ہے, یا مطلب میں اس چیز پہ یقین رکھتی ہوں کہ مرد ہوئے تو ٹھڑک نہ ہوئے. ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ میں نے موسٹلی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ مطلب کسی بھی عمر کا مرد ہے, کسی بھی عمر کا, تو وہ کہیں نہ کہیں پہ ٹھڑک کر جاتا ہے. بے شک جس بھی اینگل تو کرے, لیکن کتنے کتنے ٹھڑک آ جاتی ہے اودے وچ. بہرحال تھینک یو الطاف احمد. یہ میرے اپنے تھاٹس ہیں. یہ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی, نہ کسی کو کچھ کر رہی ہوں, نہ کسی کے لیے ہیٹ اسپیچ دے رہی ہوں. تو اگر کسی کو برا لگے تو معذرت. الطاف احمد اٹس ویری نائس, تھینکس اتنا لمبا اور انٹرسٹنگ ناول دینے کے لیے. مجھے نہیں لگا تھا کہ احتشام اتنا اچھا ہوگا. اور پشپا کا ڈائلاگ تھا, پشپا راج جھکے گا نہیں سالا. آہو میں نے تو پرسوں دیکھی تھی, جھکے گا نہیں جھکے گا. لالو بولا اسٹائل بھی مارتا اپنا. دیکھی آپ نے پشپا راج؟ اچھی ہے. بلکہ پہلی باری تو مجھے بھول گئی بھی ہے, وہ کافی ٹائم پہلے دیکھی تھی. دوسری تو میں نے پرسوں دیکھی نا, اس وجہ سے وہ میری ہے, جھکے گا نہیں. تھینک یو الطاف احمد اور ویلکم. آپ نے تھینک یو بولا تھا. شیخ موعد معین نیکسٹ ایپیسوڈ پلیز. یار سارے پیچھے پورے ہیں. میں آپ کو لنک بھیجتی ہوں کون سے ناول کی آپ بات کریں. حماد شاہ ناول بہت اچھا تھا. المیرا نے بے شک برا کیا, لیکن ایاز نے بھی گن کے بدلا لیا اپنے ایٹیٹیوڈ کا. صحیح گل ہے. آئیز آہو آئیز نے بھی نا صحیح ہے گل ادا کردا سی جیسے وٹے مارتا پہ. تھینک یو ویری مچ حماد شاہ جی. تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن بھی موقع گیا. کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آج تو چھوٹا سا نہیں تھا, اچھا سافٹ سا ناول تھا کہ چترو چتری ہوندے رہے. چترو چتری ناول تھی. آج مجھے لگتا ہے کور مجھے ٹائٹل میں یہ ایڈ کرنا چاہیے, چترو چتری بیس. بہرحال آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا, اور دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.